خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے توابع کے سلسلے میں۔ توابع کن اسما کو کہا جاتا ہے، یہ بات کل آئی تھی۔ وہ اسم جو اپنے سے پہلے والے اسم کے تابع ہو، اس کے ماتحت ہو، اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ پہلی دو قسموں کا ذکر گزر چکا، اب بقیہ تین قسموں کا ذکر انشاءاللہ آج کے سبق میں آئے گا۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس التاسع والتسعون، سبق نمبر 99، توابع کا بیان نمبر 2۔ چونکہ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، اس لیے یہاں 2 نمبر لگا دیا گیا ہے۔ توابع کی بقیہ اقسام کا بیان۔ توابع کی تیسری قسم بدل ہے۔ بدل کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں، ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، اور باتوں میں ہم کوئی ایسی چیز ذکر کرتے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے پہلے، وہ چیز مقصود نہیں ہوتی، اس کے بعد والی چیز مقصود ہوتی ہے۔ مثلا یہاں ایک مثال دی گئی ہے، سلیب زید ثوبہ، جیسے اردو میں ہم اس کا معنی ہوا زید یعنی اس کا کپڑا چھینا گیا۔ اردو میں اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں، جیسے ہم کہیں زید آیا ہے یعنی اس کا بیٹا۔ آپ نے کہا زید آیا ہے، پھر آپ نے کہا یعنی اس کا بیٹا آیا ہے، تو زید سے آپ نے مراد لیا اس کا بیٹا۔ اس کا کلام کا مطلب یہ ہوا کہ زید نہیں آیا بلکہ زید کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ تو گویا جو پہلا کلام تھا، جو پہلا لفظ تھا، پہلا اسم تھا، وہ آپ نے مراد نہیں لیا بلکہ دوسرا اسم مراد لیا جس کو آپ نے بعد میں ذکر کیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے بدل۔ تو بدل وہ دوسرا اسم کہلاتا ہے جو کلام میں مقصود ہوتا ہے، یعنی مقصود دوسرا اسم ہوتا ہے، پہلا مقصود نہیں ہوتا، پہلا اسم مقصود نہیں ہوتا۔ پہلا اسم مبدل منہ اور دوسرا اسم بدل کہلاتا ہے۔ پہلے کو ہم مبدل منہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ پہلا جو مقصود نہیں ہے اس کو مبدل منہ اور دوسرے کو بدل کہا جاتا ہے۔ جیسے سلیبا زید ثوبہ، سلیبا کے معنی چھینا گیا، زید شخص کا نام ہے زید، ثوب کے معنی کپڑا، زید یعنی اس کا کپڑا چھینا گیا۔ ترجمہ ہوا سلیبا زید ثوبہ کا، زید یعنی اس کا کپڑا چھینا گیا۔ اب یہاں چھینا گیا ہے زید کا کپڑا، نہ کہ زید، لیکن پہلے ذکر کیا گیا زید کا، سلیبا زید، زید چھینا گیا، پھر کہا گیا ثوبہ یعنی زید خود نہیں چھینا گیا بلکہ اس کا کپڑا چھین لیا گیا، تو ثوبہ ہوگا بدل، زید ہوگا مبدل منہ۔ تو مبدل منہ مقصود نہیں ہے بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے ایسے کلام میں۔ اس میں ثوب بدل ہے اس لیے کہ کپڑا ہی چھینا گیا ہے اور زید مبدل منہ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ تو جو کہا گیا سلیب زید ثوبہ، تو اس میں زید مبدل منہ ہے اور ثوب بدل ہے اور ثوب ہی مراد ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، اب سیدھا راستہ کیا ہے وہ ذکر فرمایا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مطلق راستہ مراد نہیں بلکہ ان لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم سے ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے۔ ترجمہ ہوا اس آیت کا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس میں صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے اور الصراط المستقیم مبدل منہ ہے، یعنی الصراط المستقیم سے بدل ہے، یعنی الصراط المستقیم مبدل منہ ہے۔ میں اس کو ویسے لکھ دیتا ہوں واضح کر کے، مبدل منہ ہے۔ تو مبدل منہ جو پہلے ذکر کیا جائے، بدل جو بعد میں ذکر کیا جائے۔ تو بعد والا اسم مراد ہوتا ہے پہلے اسم سے، یا پہلے کلام سے دوسرا والا کلام مراد ہوتا ہے۔ جیسے یہاں عطف بحرف، یہ تو تیسری قسم کا ذکر ہوا، تیسری قسم تھی بدل۔ چوتھی قسم ہے توابع میں سے عطف بحرف، یعنی ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو ان کے متبوع کا اعراب ہوتا ہے، یہ مطلب ہے توابع کا۔ کل یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کل کے سبق میں۔
چوتھی قسم ہے عطف بحرف، یعنی کسی حرف کے ذریعے ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑنا، اس کو عطف بحرف کہا جاتا ہے۔ تو عطف کے معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ یہ وہ دوسرا اسم کہلاتا ہے جو حرف عطف کے بعد آیا ہو اور پہلے اسم کے ساتھ حکم میں شریک ہو۔ جیسے ہم کہیں زید اور خالد نے کھانا کھایا، اب یہاں کھانا کھایا گیا ہے، دو آدمیوں نے مل کر کھایا، زید نے اور خالد نے۔ زید کو آپ نے پہلے لایا اور خالد کو بعد میں لایا، بیچ میں آپ نے ایک دوسرا حرف ذکر کیا اور، تو یہ جو اور ہے یہ حرف عطف ہے، اردو میں یہ حرف عطف ہے، عربی میں ہو جائے گا واو۔ جیسے آپ کہیں زید و خالد اکلا الطعام، یا اکلا زید و خالد الطعام، تو بیچ میں جو آپ نے واو لایا اس کو اردو میں ہم اور کہتے ہیں۔ تو اردو میں حرف عطف یعنی دو اسموں کو جوڑنے والا حرف کیا ہے؟ اور عربی میں وہ 10 حروف ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انہی میں سے ایک ہے واو۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حرف عطف کے بعد والا جو اسم ہے وہ پہلے اسم کے ساتھ شریک ہوگا حکم میں۔ جیسے یہاں ہم نے ذکر کیا کھانا کھایا، اب کھانا کھانے میں زید اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ خالد بھی شریک ہے۔ تو اس کی تفسیرات ہم پڑھتے ہیں۔ عطف بحرف، عطف کے معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ یہ وہ دوسرا اسم کہلاتا ہے جو حرف عطف کے بعد آیا ہو اور پہلے اسم کے ساتھ حکم میں شریک ہو۔ اردو میں نے اس کی مثال آپ کو بتا دی۔ پہلا اسم معطوف علیہ اور دوسرا اسم معطوف کہلاتا ہے۔ پہلا معطوف علیہ ہوگا اور دوسرا معطوف ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے جاء زید و خالد، دیکھیے جاء فعل ہے، زید ایک اسم ہے اور خالد دوسرا اسم ہے۔ زید معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف یعنی اس واو نے دونوں کو جوڑا ہے، اور خالد معطوف ہوگا۔ زید اور خالد آیا، اس مثال میں زید معطوف علیہ ہے اور خالد معطوف ہے۔ حرف عطف 10 ہیں، ابھی اوپر ذکر کیا گیا کہ واو حرف عطف آیا، اب یہاں حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ واو، فا، ثم، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ لیکن نون ساکن ہے، یعنی اس کے آخر میں نون مکفف ہے، لیکن نہیں ہے بلکہ یہ لیکن ہے۔ تو یہ 10 حروف ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں اور عربی زبان میں، کثرت سے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہے، توابع میں سے پانچویں چیز ہے، پانچویں قسم ہے عطف بیان۔ عطف بیان کیا ہے؟ عطف بیان وہ دوسرا اسم کیا، دیکھیے یہ بھی عطف ہوتا ہے لیکن یہاں حرف عطف بیچ میں نہیں لایا جاتا ہے۔ عطف بیان بھی ایک قسم کا عطف ہے لیکن بیچ میں حرف عطف نہیں لایا جاتا۔ تو بہرحال عطف بیان وہ دوسرا اسم کہلاتا ہے جو صفت نہ ہو، یعنی یہ صفت نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسرا اسم پہلے کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور پہلے اسم کی وضاحت کرے، صفت تو نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے۔ جیسے قال ابو حفص عمر، قال ابو حفص عمر، چاہے آپ اس کو عطف کہیں یا نہ کہیں تو عطف کی طرح ہے، یہ بعد میں لایا جاتا ہے۔ تو ابو حفص عمر، اب دیکھیے ابو حفص سے بھی وہی مراد ہے اور عمر سے بھی وہی مراد ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی شخص کا نام ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا، تو کوئی آدمی کسی لقب سے مشہور ہوتا ہے اور کسی کا نام مشہور ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا نام مشہور ہے، اس کا لقب آپ نے ذکر کیا، پھر آپ اس کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، اور کسی کا نام مشہور ہوتا ہے، اس کا لقب آپ نے پہلے ذکر کیا۔ جیسے یہاں مثلا میں ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ ان کا نام نہیں ہے، ابو ہریرہ ان کا لقب ہے یا کنیت کہیے آپ، ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن۔ اب آپ کہیں عبد الرحمن نے ایسا فرمایا، اب عبد الرحمن سے آدمی سمجھے گا نہیں، بہت سے لوگوں کو ان کا نام بھی معلوم نہیں، ان کا نام، ان کا لقب اس قدر غالب آ گیا ان کے نام پہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہی ان کا نام ہے، حالانکہ نام ان کا ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ اب دیکھیے اگر آپ کہیں گے عبد الرحمن نے روایت فرمائی ہے تو لوگ سمجھیں گے شاید کوئی اور صحابی ہے، لیکن آپ نے کہا عبد الرحمن یعنی ابو ہریرہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب آپ نے جو بعد میں ابو ہریرہ لایا تو یہ ہوگا عطف بیان۔ کیوں؟ عبد الرحمن نام ان کا مشہور نہیں ہے، ان کا لقب اور کنیت ابو ہریرہ مشہور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے عطف بیان۔ یہاں ایسا ہی ہوا ہے
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، کنیت ہے ان کی ابو حفص، لیکن ابو حفص کنیت سے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، تو وہ زیادہ مشہور ہے اپنے نام سے، جیسے اس کے برعکس حضرت ابو ہریرہ ہے کہ وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، وہ نام سے مشہور نہیں ہے۔ تو پہلے کنیت کو ذکر کیا جائے یا نام کو ذکر کیا جائے، بعد میں اس مشہور کو ذکر کیا جائے، چاہے وہ نام ہو چاہے کنیت۔ تو بہرحال قال ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں آپ ابو حفص، پہلے آپ نے یہ ذکر کیا، اور ابو حفص سے کون مراد ہے؟ حضرت عمر۔ تو عمر جو آپ نے بعد میں ذکر کیا ہے، یہ عمر عطف بیان ہوگا، اس کی بھی مثالیں قرآن کریم میں آپ کو، حدیث میں آپ کو خوب ملیں گی۔ ابو حفص حضرت عمر کی کنیت ہے، مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے، تو پہلے آپ نے وہ چیز ذکر کی، وہ لقب ذکر کیا جو زیادہ مشہور نہیں ہے، اس لیے اس کو عطف بیان لایا گیا، یعنی بعد میں عمر عطف بیان لایا گیا۔ تو ابو حفص معطوف علیہ ہے اور عمر عطف بیان ہے۔ ابو حفص یہ معطوف علیہ ہوگا، لیکن عمر کو ہم معطوف نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں عطف بحرف نہیں ہے، بلکہ عمر کو ہم عطف بیان کہیں گے۔ عطف بیان کا مطلب یعنی جو پہلے اسم کی وضاحت کے لیے آتا ہے، چاہے پہلا اسم وہ نام ہو چاہے وہ لقب ہو، جیسے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، ان کی کنیت سے میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا۔ تو بس یہاں پر توابع کا بیان مکمل ہوا، تو پھر انشاءاللہ اگلی قسط اور اگلا سبق اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو توابع کا بیان مکمل ہو گیا، 5 توابع کا۔ چلیے یہیں پر سبق بھی آج کا مکمل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔